جس صاحب اس سلسلے میں پہلی بات گزشتہ ایک حلقے میں آپ نے واضح کر دیا تھا صاحب بھائی کہ شب اور برات، اس میں جو ہے شب جو ہے یہ رات یعنی فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے، تو پیارے نبی کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں آیا ہوگا کہ آپ نے آدھا لفظ جو ہے فارسی کا کہا اور آدھا لفظ جو ہے وہ آپ نے عربی زبان کا استعمال کیا ہو۔ یہیں سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ پیارے نبی کی زبان کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم قرآن مجید پوری کی پوری ہم اگر ڈھونڈ لیتے ہیں اور جو ہے مستند احادیث جتنی بھی ہیں، کہیں بھی لفظ برات یا شب برات کا اس جو شعبان کی 15 کو شب برات یا لیلۃ البرات کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہو یا پیارے نبی نے یاد کیا ہو، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اب اس سلسلے میں غلط فہمی جو ہوتی ہے صاحب عام طور سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اس کی وضاحت کر دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے قرآن نازل ہوا، اور سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جب ان تینوں آیات کو جمع کرتے ہیں، ایک سورۃ دخان کی آیت، ایک سورۃ القدر کی آیت، ایک سورۃ البقرہ کی آیت، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ ماہ رمضان میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برکت والی رات، قدر والی رات، منزلت والی رات، قسمت والی رات، انسانوں کی قسمت کو سنوارنے والی رات جو ہوتی ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 5 تاخراتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ تو اس کی وضاحت جب احادیث میں ہمیں مل گئی تو ان تمام فضیلتوں کو لا کر شعبان کی 15 کے ساتھ جوڑنا تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ اور جن روایات میں جو ہے اس طریقے سے شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت یا پھر شعبان کی 15ویں رات میں جاگنے کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی بھی روایات وارد ہیں، تو ان تمام روایات کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر روایات یا تو موضوع ہیں یا پھر شدید ضعیف یہ روایات موجود ہیں۔ اسی لیے ان پر عمل کرنا جو ہے ہمارے لیے، ہم جو علماء کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت یا مستحب ہونے کا معاملہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جسے مولانا اس میں ایک دو باتیں ہیں، چونکہ یہ پہلی دفعہ یہ سوال آیا اور آج کل یہ مسئلہ بھی ہے بھی اسی ابھی 15 شعبان گزرا ہے۔ جی جی سر، اس میں جو لوگ شب برات مناتے ہیں، ہم شب برات کا اور رمضان 15 شعبان کے دن کے روزے کے اس میں فرق کرنا چاہیے۔ جی سر، فرق اس لیے کہ 15 رمضان کے روزے رکھنے کے لیے صحیح حدیث موجود ہے، اس کے یعنی جو صحیح حدیث میں جس میں جو حدیث مجھے ابھی یاد آ رہی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک صحابی سے کہ کیا تم نے سرۃ شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ سرہ جو کہ ناف کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں رکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ رمضان کے بعد پھر 2 روزے رکھ لینا۔ یہ تو ایک جو صحیح حدیث اس حوالے سے تو اس کا حوالہ دے دیا، لیکن جو شب رات کی جو عبادات ہیں اور جو شب برات کے حوالے سے جو لوگ اسے مانتے ہیں نا، وہ ترمذی میں درج ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اتنے بڑے محدث اور صحاح ستہ میں شامل ترمذی میں انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور وہ حضرت عائشہ کا وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت اٹھی گئے نکلی، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے، پھر وہ باہر نکلی، وہ پورا جو واقعہ حالانکہ وہ ایک اور پس منظر میں ہے لیکن یہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں پھر وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع میں گئے اور پھر وہاں انہوں نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اس کا جو حوالہ دیتے ہیں پتہ نہیں اب کیا کہا جائے، غصہ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اپنے نام کے ساتھ علامہ بھی لگاتے ہیں اور وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث وہ ضعیف ہے، اور آدھی حدیث وہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث جو امام ترمذی نے اس میں ترمذی میں جو لکھا ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں، تو امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اسے نہیں لیا جا سکتا۔ تو جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اسی کے حدیث میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہاں آ کے یہ اس کو گول کر جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جی یہ جو نہیں مانتے وہ صحاح ستہ کے دعوے، اب ہم صحاح ستہ پیش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے۔ بھائی اپنی بے ایمانی کو اس طرح کیوں آپ منظر عام پر لا رہے ہیں؟
کیا آپ کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے ان علماء کی طرف سے جو حدیث کا ایک حصہ پیش کر کے، اور وہ بھی ضعیف حدیث جس کے بارے میں خود حدیث لکھنے والا فرد کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے لیکن یہ ضعیف ہے، اس میں فلاں فلاں افراد ضعیف ہیں. تو اب ایسی بے ایمانی کے اوپر ہم کیسے بنیاد بنا لیں؟ اس کے علاوہ کوئی دلیل، مضبوط دلیل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ ہاں جی اس شب کے یہ اس کے فضائل ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہوگا. جی صاحب.